ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا ایک زراؤ گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرخیز صوبہ پنج میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام تھے اکبر، اصغر، ناصر اور بابر، جو کہ چاروں نون غنہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے بہت مختلف تھے جو کہ قریبی دیہی علاقوں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ سب شرارتی بھائی بھولے بھالے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری سکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید میں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط قائم ہوگا، مگر یہ سب بھائی روزانہ سکول بہت دیر سے جاتے اور استاد خواہ کتنی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھا اور اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پیارے بیٹو، رحم دل والد نے ایک دن بہت پیار سے کہا، تم لوگ ابھی بہت کم سن ہو اور اپنا تمام وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ سب بیٹے یک زبان ہو کر بڑے جوش سے کہتے، ابا جان، اب بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلد سب کچھ سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے والد انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتی تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے، اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے، تباہی اور بربادی ڈھاتے نظر آتے۔ اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت پر کوئی کام والد کی مدد کے لیے کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگے تھے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس دولت میں بھی جو کہ وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے۔ وہ تمام دن صرف نکمیوں بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے اور آرام سے سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ وہ کھیت پر جا کر اپنے والد کی مدد کرے تو وہ کہتا کہ دوسرے تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کرے کیونکہ میرے تو سر میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہر ایک بھائی کو جب بھی کوئی کسی کام کرنے کو کہتا تو وہ اسی قسم کا بہانہ بنا دیتا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو وہ کام کرنے کے لیے پیش کر دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ رحمدل باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکل سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے مواؤ کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بچا رہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا جائے۔ بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کار آمد ہو سکے۔ پھر وہ خود بخود مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھے اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وسطو سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ بھی کہہ سکے۔ رحیم کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے اور آہو زاری کرنے لگے، پیارے بیٹے،
रहमदिल बाप ने कहा, मैंने जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारी देखभाल की। मैंने वाकई पूरी कोशिश की कि तुम खुशी और आराम व आसाइश से रहो और मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा और बीमार हूं और जानता हूं कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। बूढ़ा फिर खांसने लगा, इसकी सांस में खरखराहट थी, और अब चारों भाई खुद देख सकते थे कि उनका बाप हकीकत में बहुत बीमार था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा खजाना तुम लोगों के लिए बचा रखा। रहीम ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे जाने के बहुत अरसे बाद तक भी आराम से गुजरती रहे। बहुत जमाना गुजरा, मैंने अपने खेत की जमीन में किसी जगह एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा गड़ा खोदा। फिर मैंने इस गड़े में इस खजाने को इस वक्त के लिए कि जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़े हिफाजत के साथ दफन कर दिया, लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ ताज्जुब से देखने लगे, लेकिन वो अपने बाप के खजाने के तस्वूर से काफी खुश भी नजर आ रहे थे। मेरे मरने के बाद तुम्हें इसका सुराग लगाना होगा और इसे खोद कर निकालना होगा। रहीम ने बात जारी रखी, फिर तुम अपने चचा से, जो कि इस वक्त खानदान में सबसे बड़े होंगे, दरख्वास्त करना कि वो इस खजाने को तुम चारों के दरमियान बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। इसके लिए आपस में झगड़े मत करना, अपने चचा के फैसले की तज़ीम करना। याद रखो कि अपने बड़ों की इज्जत करना हमारी तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है। तुम्हें उनकी इज्जत करने को अपना फर्ज समझना चाहिए। चारों भाई खेत में दफन किए हुए खजाने को फौरन ही ढूंढने के लिए मुस्तरिब नजर आने लगे। रहीम ने यह जाहिर किया कि इसने अपने बेटों